اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درود شریف کی فضیلت۔ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء اکرام کی توصیف اور تعریف بھی فرمائی۔ ان کے بہت سے عزیز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی عزیز اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تو تم بھی کرو۔ یہ عزیز صرف سید الکونین فخر عالم ہی کے لیے ہے۔ اللہ جل خانہ نے صلوات کی نسبت اولیاء اپنی طرف اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اے مومنہ تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی اس عمل میں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی دانا حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریف کو لفظ انا کے ساتھ شروع فرمایا، جو نہایت تاکید پر دلالت رکھتا ہے۔ اللہ جل خانہ کی طرف سے تو ایک ہی درود شریف ہی ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت درود شریف کی ہوگی۔ اس کے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ جل خانہ کی طرف سے 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوں، پھر کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آ کر جن کے معاملات میں روزانہ 100 لاکھ درود شریف کا معمول ہو، جیسا کہ میں نے اپنے بعض خاندانوں اخبار کے متعلق سنا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی بشاش تشریف لائے۔ چہرہ انور پر بشاشت کے اثرات تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چہرے انور پر آج بہت ہی بشاشت ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہے، میرے پاس میرے رب کا پیغام آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ اور ترغیب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جہاں تم کہیں ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے بدلے اس پر درود بھیجتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو ساری مخلوق کی باتیں سنانے کی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ قیامت تک میری قبر پر متعین رہے گا۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام لکھ کر مجھ سے کہتا ہے، فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے اس پر درود بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجے گا۔ امام بخاری نے امام احمد کی ایک روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں تو کیسا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی صورت میں حق تعالیٰ آپ کے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا۔ علامہ بخاری نے متعدد صحابہ اکرام سے ایسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ متعدد صحابہ اکرام نے اس قسم کی درخواستیں کی ہوں۔ علامہ بخاری کہتے ہیں کہ درود شریف چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے، تو حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے جیسا درود حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد نقل کیا گیا ہے، جس کو میرا ذکر مجھ سے دعا مانگنے میں منع ہو، یعنی کثرت ذکر کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔